باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم مختلف ٹاپکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہم آپ کو طہارت کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے کہ بعض دفعہ قے آ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے طہارت ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ابن عثیمین نے لقاء الباب المفتوح میں لکھا ہے کہ قے نجس نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا وقوع اکثر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ نجس نہیں ہے اور نہ ہی یہ وضو توڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض دفعہ بچے اور بچی کا پیشاب جو لگ جاتا ہے یا چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ بچہ جب تک کھانا بطور غذا نہ کھاتا ہو اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ جب غذا کے طور پر کھانا شروع کر دے تو دھویا جائے گا، لیکن بچی کھانا کھاتی ہو یا نہ کھاتی ہو اس کے پیشاب کو مطلق دھویا ہی جائے گا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد نے لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پانی منگوایا اور کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ سنن ابن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب سے دھویا جائے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں، یعنی اگر بچی پیشاب کر دیتی ہے تو اس کپڑے کو دھویا جائے اور اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر صرف چھینٹے مارے جائیں۔ بچی کے پیشاب سے فرمایا، ابو داؤد کی دوسری حدیث میں روایت ہے کہ بچی کے پیشاب سے دھویا جائے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں جب تک وہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچے کا اپنے اٹھانے والے پر پیشاب کر دینا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی بعض اوقات بچے رو رہے ہوتے ہیں تو ماں یا باپ بچے کو اٹھا لیتا ہے اور اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے اگر پیشاب کر دیں تو اس وقت کیا کیا جائے۔ یہ اس کی نماز توڑ دے گا اور اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، جبکہ وہ کھانا بطور غذا کھاتا ہو یا اس سے اچھی طرح پانی بہا دیا جائے، پھر نماز نئے سرے سے دہرائے گا۔ اور اگر بچہ ابھی کھانا نہ کھاتا ہو، ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس صورت میں کپڑے کو دھویا جائے گا اور نماز پھر وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں پر اس نے چھوڑی، دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا۔ اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ کپڑے پر چھوٹے بچے کا پیشاب لگ جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جس کی غذا دودھ ہے اس کا پیشاب ہلکی نجاست والا ہے اور اس کی تطہیر کے لیے چھینٹے مارنے ہی کافی ہیں۔ وہ اس طرح کے سارے کپڑے پر پانی چھڑکے اسے ملنے یا کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ لایا گیا، آپ نے اسے گود میں رکھا اور اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھینٹے مارے اور انڈیلا نہیں۔ لیکن بچے کی نسبت سے یہ ہے کہ اس کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ پیشاب نجس ہے اور اس کو دھونا واجب ہے، لیکن چھوٹے بچے کا پیشاب اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس پر سنت کی دلالت موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔